انہوں نے ٹویٹر پہ مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا، غلطی کی انہوں نے، حالانکہ پوچھا تھا انہوں نے رات کو ذرا سا کوئی 9 ساڑھے 9 بجے تھے شاید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا نہیں اس کا، اور انہوں نے میری ایک پرانی ٹویٹ نکال لی تھی جس پہ میں نے تنقید کی ہوئی تھی کہ پیٹرولیم کے اوپر جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ 52% ٹیکس بن چکا تھا، اور اگر آپ ڈیزل کا اس وقت پیک ٹیکس دیکھیں تو مجھے یاد ہے ایک مہینہ ایسا بھی آیا تھا جس میں 101% تھا ڈیزل کے اوپر ٹیکس۔ سو جو حکومتوں کے اب پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ صرف باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہا، آپ کی اپنے جو معاہدے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ کہتے ہیں عالمی کمپنیوں کو یا پاکستانی سرمایہ کار کو کہ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، آپ گیس فیلڈز گیس نکالیں، پیٹرول نکالیں، پھر ریفائنری لگائیں اور ریفائن کریں پاکستان کے اندر، تو ان کی بھی جو پرائسنگ کی جاتی ہے وہ بھی پیک کی جاتی ہے عالمی منڈی کی قیمت کے ساتھ۔ تو آپ کی جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ تو ہے اس کے اوپر منحصر کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کے اختیار میں جو ہے وہ ایک چیز مکمل طور پہ اختیار ہے کہ حکومت ٹیکس کتنا اس کے اوپر اکٹھا کرتی ہے، اور دوسری چیز جو حکومت کے پارٹلی اختیار کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا بعد میں۔ سو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے اختیار میں تھا، جو عمران خان کے اختیار میں تھا، اس میں وہ جتنی ریلیف دے سکتے تھے پاسبل ریلیف دی، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایسا بھی پیریڈ آیا جہاں پر پی ڈی ایل ڈیزل کے اوپر کم کر کے 3 روپے کے قریب صرف پی ڈی ایل رہ گیا تھا، 3 روپے سے بھی کم، 2 روپے سے بھی کم، 1 روپے 90 پیسے فی لیٹر 30 روپے سے کم کر کے لے آئے تھے، اور پیٹرول میں تو کئی ہفتے ایسے بھی چلے جہاں 0 پی ڈی ایل کلیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اور ان دونوں ٹیکسز کی جو ریلیف ہے اگر میں اس کو جوڑ دوں تو یہ سال کے اندر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، حکومت کے ریونیو کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایک پاکستان کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 ماہ کے اندر اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں 38% اور عالمی منڈی میں 48% اضافہ ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ریلیف دینے کی، اور ٹارگٹ ہے کہ 45 سے 50 روپے کے جی کمی کی جائے خوردنی تیل کی قیمت کے اندر۔ تو سیلز ٹیکس جو 17% ہے اس کو کم کر کے 8.5% پر، جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے جو 2% ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی 10,000 روپے پر ٹن تھی اس کو آدھا کر کے نصف کر کے 5,000 روپے پر ٹن پہ لایا جا رہا ہے۔ اور فائنانس منسٹری کی اعداد و شمار کے مطابق ان کی ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے، تخمینہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت جو ہے خوردنی تیل کی کم ہوگی یہ ٹیکس ریلیف دینے کے بعد۔ جی اس میں سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے آدھا کر کے 8.5% پہ لایا جا رہا ہے۔ جو کسٹمز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 10,000 روپے فی ٹن اس کو آدھا کر کے 5,000 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ہے اس کو ختم کر کے 0 کیا جا رہا ہے۔ یہ بس ابھی جلدی وہ فائنانس منسٹر واپس آ جائیں گے، تو فائنانس ایڈوائزر واپس آ جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالی جلد اس کا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے فائنانس منسٹری کی ہی اعداد و شمار ہیں جو آپ سے بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آٹے کے اوپر ایک میں اس کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ یہ بھی دونوں اس کے پہلو آپ کو دیکھنے چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پاکستان میں تقریباً 2/3 جو ہماری آبادی ہے وہ زراعت سے یا براہ راست یا بلا واسطہ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے، اور ان کی آمدنی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ اور گندم سب سے بڑا ہمارا کراپ ہے، سب سے بڑی فصل ہماری گندم ہوتی ہے۔ ایک سال کے اندر گندم کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، 1400 سے 1800 روپے تک وہ لے جایا گیا، اور اس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ یقیناً اس کا ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کے لیے جو اس سے آمدنی کے اندر اضافہ ہوا، پچھلے سال کی جو کراپ کی ایڈیشنل انکم گئی ہے، جو آپ کی پاکستان اکنامک سروے کے اندر ہم آپ سے ساتھ تفصیل شیئر کر چکے ہیں، ایک سال کے اندر تقریباً 1,000 روپے اضافی جو ہے
बेहतर फसलें होने की वजह से, क्योंकि इंसेंटिव्स दिए गए थे, और साथ बेहतर कीमत मिलने की वजह से 1000 अरब रुपए जो है एक साल के अंदर आपको इजाफा देखने को मिला था। आटे की कीमत में इजाफा तो जरूर है, लेकिन एक जो खुसूसी इस वक्त इजाफा जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, दो सूबे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपनी जरूरत के वाफिर ज्यादा गंदम पैदा करते हैं, वो पंजाब और सिंध हैं, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो फिर इन सूबों से अपनी गंदम लेते हैं। इस वक्त पंजाब में और सिंध के अंदर जो आटे की कीमत है 20 केजी थैले की, उसके अंदर तकरीबन 290 रुपए का फर्क है। 20 केजी के ऊपर 290 रुपए का फर्क है। और आप पिछले साल की अगर आप आदादो शुमार उठा के देखें, पूरा साल तकरीबन सीजन जो चला था, यही आपने 250-300 रुपए का फर्क देखा। कुछ टाइम में 350 रुपए का फर्क भी हुआ पंजाब और सिंध के अंदर। पिछले साल वो रिलीज नहीं करते रहे, बिल्कुल उन्होंने आखिर में जाके रिलीज की। इस दफा फिर वही हो रहा है। तो मैं सिंध की हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत बर वक्त रिलीज कर रही है, अगर वो भी कर दें। इसी पाकिस्तान के अंदर वो हो रहा है, और बाकी तमाम पॉलिसियां एक ही होते हुए ये हो रहा है। कोई वजह नहीं है कि सिंध की आवाम को इतनी ज़्यादा कीमत आटे की देनी पड़े। फिर चीनी के ऊपर जी दरामद का फैसला कर लिया गया है। 3 लाख टन की दरामद की जा रही है। 90 रुपए केजी का टारगेट सेट किया गया। अभी कीमतें उससे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके पूरे एक इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर काम कर रही है कि ये जो 90 रुपए का टारगेट सेट किया है, इस तक कैसे हमने लेकर आना है चीनी को। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा कि आलमी मंडी, जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पर इजाफा जो है वो 53% हुआ है इसी एक साल के अंदर, जबकि पाकिस्तान में इजाफा 15% है। फिर इसके अलावा जो ये कुछ लोग तो जाहिर है ज़राअत से जो मबनी है, उनकी आमदनी के अंदर बहुत बड़ा इजाफा देखने को शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है वो इस वक्त के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। और सिर्फ अगर आप पिछले 3 साल का जायज़ा लें, तकाबुल करके देखें तो 121 अरब रुपए का जो BISP होता था सालाना, वहाँ 2018 में, वो इस साल 260 अरब रुपए की हम इस वक्त एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की मुआवनत करने के लिए जारी है हुकूमत। जो इसमें बेनिफिशरीज़ हैं उसके अंदर भी बड़ा इजाफा कर दिया गया है, और इसके लिए बजट जो है सो इस सिर्फ 3 साल के अरसे के अंदर तकरीबन 2.25 से 2.5 गुना इसके अंदर आप इजाफा देख रहे हैं, जो हमने हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए किया है। आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करूंगा, उसका मैं आज तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा अहम लोगों की जो घरेलू बजट होता है उस पर असरअंदाज होने वाली जो चीज़ें हैं, खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, उसके लिए ये फैसला पहले ही कर लिया गया था। आपको बताया था कि टारगेटेड सब्सिडी का एक प्रोग्राम लाया जा रहा है। उसके ऊपर तमाम होमवर्क जो है वो तफसीलात मुकम्मल कर ली गई हैं, प्रोग्राम तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि अगले शायद 1-2 दिन के अंदर ही, नहीं तो अगले चंद दिनों के अंदर जो है वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम की तफसील अनाउंस कर देंगे, और आवाम को तकरीबन आज से 1 माह बाद, आप समझ लें कि नवंबर के आखिर तक ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, और ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। सोशल प्रोटेक्शन डिवीज़न हमारा जो है वो इसके ऊपर काम करता रहा है, और ये एक इस वक्त में, जब मैंने जैसे जिक्र किया कि मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात से दुनिया गुजर रही है, और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बल्कि कहीं ज़्यादा हमें इजाफा कीमतों में देखना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसके ऊपर बोझ नज़र आ रहा है। तो ये वज़ीर आज़म का जो फैसला पहले से हुआ था, इसलिए उसके ऊपर होमवर्क कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल में जिस वक्त ये प्रोग्राम अब अवाम में रिलीफ देने जा रहा है, इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी। ये बिल्कुल बर वक्त जो है इस वक्त ये काम तैयार हो जाएगा। आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करूंगा जी, वो आखिरी मेरा जो सवाल था कि अच्छा ये तो सब हो गया, ये कोविड का शॉक आ गया, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई ग्लोबली, जैसे ही इकोनॉमीज जो हैं वो रिकवर की और वापस नॉर्मल डिमांड वापस रिस्टोर हुई, तो एक किल्लत का समा पैदा हुआ और कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को शुरू हुआ नज़र आया। तो क्या ये अब हमेशा ऐसे ही रहेगा, या इसमें कोई कमी हमें आगे नज़र आती है, और अगर ये कमी नज़र आती है तो कब नज़र आती है?
اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے، لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹ جو ہے، کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے۔ تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے، لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے ایک دو ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے، مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے، جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے، وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بر وقت طریقے سے پاس آن ہو۔ اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا پیٹرول کے اندر جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے، اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کی ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے، اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں۔ صاحب بھی نیوز سے سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے، یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے اور وہ کتنا اثر ہے، اور کیا آپ تو اس زمانے میں، بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 کا ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس۔ تو یہ ڈیویلویشن پہ کتنا اثر ہے؟ دوسرا سال جو ایگریکلچر ملک ہے ہمارا، اب اگر آپ کی بمپر کرافٹ ہوئی ہے ویٹ کی، تو ویٹ کیا اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پرائسز نظر آئے؟ اور چینی میں بھی یہی ہے کہ چینی کی جو ہے وہ فصل تو بڑی اچھی ہے لیکن ڈومیسٹک پرائسز کنٹرول۔ جی بہتاب دونوں چیزوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف والا آپ کا پوائنٹ جو ہے اس کا میں ایک دفعہ پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور لیکن میں پہلے گندم کو بتا دوں آسان۔ دیکھیں گندم کی فصل جو ہے وہ یقیناً ہماری بہت زبردست ریکارڈ فصل ہوئی، جس طریقے سے ہماری مکئی کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی، ہماری چاول کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی، اور گنے کی جیسے آپ نے کہا وہ سیکنڈ ہائیسٹ ایور تھی۔ اس سال کی ہماری امید یہ ہے کہ گنے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ سو ان 2 سال کے اندر آپ کو تمام بڑی فصلوں کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ظاہر حکومت جو زراعت کو انسینٹیو دے رہی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک وجہ آپ کو یہ گندم کے اندر جو پیداوار زیادہ ہوتی بھی نظر آئی جس کا آپ نے ذکر کیا مہتاب، وہ اس لیے تھی کہ آپ نے اس کی قیمت جو خرید کی ہے سپورٹ پرائس وہ 1400 روپے سے بڑھا کے 1800 روپے کی، آپ نے 400 روپے کا اضافہ کیا۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا، بنیادی فیصلہ کیا تھا؟ عوام اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر شہری عوام ہے تو وہ بولے یار کہ آپ نے اس کا تو فائدہ کرا دیا لیکن آپ نے میرے لیے تو آٹا مہنگا کر دیا۔ لیکن ہمارے پاس چوائس یہ نہیں تھی کہ ہم آٹا مہنگا ہو یا نہ ہو، چوائس صرف آپ کے پاس یہ تھی کہ کیا آپ یہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمت بڑھی ہے اس قیمت کو پاکستانی کسان کو دیں گے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کے اندر خرچ کرے، یا آپ یہ پیسہ یوکرین کے یا کسی اور ملک کے گندم پیدا کرنے والے کو دیں گے۔ تو حکومت کا اور عمران خان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے کسان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، تو آٹے کی قیمت ایک حد تک تو اس کی وجہ سے بڑھی ہے۔ دوسرا جیسے میں نے کہا کہ میری تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی تمام میڈیا سے کہ یہ سوال سندھ حکومت سے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی پنجاب بھی اپنی ضرورت سے زیادہ آٹا گندم پیدا کرتا ہے، سندھ بھی پیدا کرتا ہے، کہ اتنا بڑا فرق ہے کیوں سندھ کے اندر، پچھلے پورے سال کیوں چلتا رہا؟ جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہم کر رہے تھے وہ کوئی جذباتی بات چیت نہیں تھی، اس کے پیچھے شاید کوئی جذبہ ضرور ہو لیکن وہ ایک جذباتی بات چیت نہیں تھی۔ ہم نے اپنے ایکشنز لیے تھے، جو ایک فرق ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ دیر کریں فیصلے کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ،
ایک صاحب نے مجھے یاد ابھی تک کہا، انہوں نے کہا میں فیصلہ ساز ہوں، میں اس لیے فوری فیصلے کرتا ہوں. سر جی، جب کووڈ کے اندر ہمیں زندگی اور موت کے فیصلے کرنے پڑتے تھے اور روزانہ کرنے پڑتے تھے، فیصلے ہمیں کرنے آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں عوام کا کوئی درد ہو نا تو آپ فیصلے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور آپ اپنی عوام کے لیے جتنا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے فیصلے کرتے گئے. وزیر اعظم نے انتظار نہیں کیا تھا IMF پروگرام آنے سے، اور یہی وجہ ہے. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ IMF پروگرام آپ کے سامنے ایک شرائط رکھتا ہے، آپ ان کو نہ مانیں، آپ دیر کر دیں فیصلہ کرنے میں، تو شرائط اور کڑی ہو جاتی ہیں. اس کیس کے اندر میں تفصیل سے فلور آف دا ہاؤس بھی بتا چکا ہوں. ابھی بزنس ریکارڈر میں ایک انٹرویو لیا تھا، انہوں نے اس میں بھی میں نے تفصیل دی ہوئی ہے. چاہے وہ ایکسچینج ریٹ ہو، یا وہ پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو، یا وہ بجلی کی قیمت ہو، یا وہ گیس کی قیمت ہو، یا ٹیکس کے میجرز ہوں، ہر چیز کے اندر IMF نے جو نومبر 2018 میں ہم سے مطالبہ کیا تھا، اپریل 2019 تک وہ مطالبوں میں کمی کر چکا تھا، کیونکہ ہم نے جو فیصلے کیے تھے اس سے بہتری ہمیں نظر آ رہی تھی. سو صحیح فیصلے بر وقت کرتے رہیں تو IMF بھی مان جاتا ہے. اچھا، ڈی ویلیوشن کا سر، ڈی ویلیوشن ہماری تقریباً اگر آپ پچھلے سال سے دیکھیں نا 12 ماہ کے اندر، تو مہتاب ڈی ویلیوشن کا بہت کم اثر ہے، کیونکہ ہماری ٹوٹل ڈی ویلیوشن پچھلے ایک سال کے مقابلے میں تقریباً 3-3.5% کا صرف فرق ہے. لیکن ہوا یہ کہ پہلے چند ماہ کے اندر ہماری کرنسی نے اپریشیٹ کیا، روپیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹرانگ ہوتا رہا، ہماری ڈالر کے خلاف ہماری روپے کی قدر بہتر ہوتی چلی گئی. لیکن پچھلے 4-1 ماہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ پریشر میں آیا ہے. اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہے، لیکن ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہتر اعداد و شمار کو فالو کرتے ہو، آپ خود اٹھا کے دیکھ لو. اگر آپ ہماری امپورٹس کا انالیسس کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو میرا ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی میرا تجارتی خسارہ بڑا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں قیمتوں کا اضافہ ہے. ہماری سب سے بڑی درآمد اگر میں اس کی مثال دے دوں، وہ ہوتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی. اس پیٹرولیم پروڈکٹس کے اندر میرا تقریباً 2 گنا میری بڑھ گئی ہیں جو امپورٹس ہیں. اس 2 گنا اضافے کے اندر جو ہے 90% قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے عالمی منڈی میں، اور 12% میری کوانٹٹی انکریز ہوئی ہے. سو یہ جو عالمی منڈی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا کہ عالمی منڈی میں جو اضافہ ہوا ان قیمتوں کا، چاہے وہ چینی ہو، گندم ہو، خوردنی تیل ہو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، ایک تو براہ راست اس نے اثر انداز کیا کیونکہ ہم وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو اس کا اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ کیونکہ میرا تجارت کا خسارہ بڑھ گیا تو اس سے میرا روپیہ پریشر میں آیا اور وہ ڈیویلیوشن بھی ہو. تھینک یو سر. 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو ٹیکسز کا جس حد تک پرائم سے ریلیف دے سکتے تھے انہوں نے دی ہے، بٹ اس وقت جو پاکستان اور IMF کے جو مذاکرات نہیں کنکلوڈ ہو رہے، ون آف دا فیکٹرز یہ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کے ٹیکس ریٹس ہیں، ٹیکس کوڈ ہے، آپ اس کو اسٹینڈرڈ پہ دیجیے. اور جس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت آ رہی ہے کہ جو GST ہے کنزیومر پروڈکٹس کے اوپر، اس کو بھی اسٹینڈرڈ